دنیا کا ایسا چمن جس کی شفاف پانی کی ندیاں، جھیلیں اور چشمے لوگوں کے خون سے سرخ ہو جاتے ہیں، جہاں لوگ آزادی کی خاطر ظالم و جابر اور نام نہاد جمہوریت کی علمبردار حکومت ہندوستان کے غیر انسانی سلوک کا شکار ہیں، جہاں کے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی جگہ قید خانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی وادی جہاں آئے دن کرفیو، ہڑتال، قتل عام اور بد امنی کا راج ہوتا ہے۔ ایک طویل عرصے سے اس چمن کے رہائشی بھارتی ظلم و جبر کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ گزشتہ 78 برس سے بھارتی سامراج نے جس تسلسل سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ظلم کی اس انتہا کے باوجود کشمیریوں نے جس صبر، استقامت اور قربانی کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ انسانیت کا ایک روشن باب ہے۔ کشمیر کی آزادی کی خاطر لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس کے باعث یہ مسئلہ اب سیاسی یا زمینی نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کا تنازع بن چکا ہے۔ ہر صبح کشمیریوں کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتی ہے۔ بھارتی درندوں کے لیے کشمیریوں کے خون، عزت اور جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ان کے ظلم کی شدت اتنی ہے کہ بربریت بھی یہاں شرمسار ہو جاتی ہے۔ بھارت ابتدا سے ہی کشمیریوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ نہتے کشمیریوں پر مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ان کے جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کو بھی تاریکی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کی نسل کشی، ان کے تشخص کا خاتمہ اور ان کی سرزمین پر قبضہ بھارتی سامراج کا پرانا خواب ہے۔ جموں و کشمیر جو جنت نظیر کہلاتا تھا، آج کشمیریوں کے لیے ایک قید خانہ بن چکا ہے۔ ہند نواز جماعت PDP کی معروف رہنما التجا مفتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بھارتی فورسز مسلسل ظلم و جبر روا رکھے ہوئے ہیں اور کشمیریوں کو پرامن احتجاج تک کا حق نہیں دیا جاتا۔ 6 سال پہلے ہمیں نظر بند رکھا تھا، جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کیا۔ آج آپ دیکھیے گیٹ پہ یہاں کتنے پولیس والے رکے ہوئے ہیں، ہمیں باہر تک نہیں جانے دے رہے، 10 قدم تک نہیں جانے دے رہے۔ تو یہاں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ اور یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہاں بھارت کی آئین لاگو ہوئی ہے، بھارت کا کانسٹیٹیوشن کا کون سا لا ہے وچ پریونٹس می فرام آرگنائزنگ اے پیسفل پروٹیسٹ؟ یہ میرا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اپنا ایک اوپینین ایکسپریس کرنا، میرے کیا اندر جذبات ہیں ان کو ایک پیسفل وے میں ایکسپریس کرنا، پیسفلی پروٹیسٹ کرنا۔ لیکن آپ دیکھیے ان کو ڈر کتنا لگتا ہے۔ ہم یہاں لگ بھگ 60 لوگ ہیں، ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا۔ کون سا لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا؟ وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنز۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی ان کو پتا ہے کہ جو ان نے 6 سال پہلے جموں کشمیر کی عوام سے چھینا، وہ یہاں کے لوگوں کو قبول نہیں تھا اور کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ایک تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے۔ اس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی اور استصواب رائے سے ہونا باقی ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، اس خطے میں امن و استحکام ایک خواب ہی رہے گا۔ درست